اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء صدق الله وصدق رسوله الكريم۔ سامعین گرامی، قرآن مجید کی ایک معروف صورت الہمزہ جو 30ویں پارے کی صورت ہے آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اور اسی کی مناسبت سے آقا رحمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان گرامی وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی بات جو ہمیں تازہ کر لینی چاہیے کہ اللہ کی طرف سے دی جانے والی ہر بات اور ہر تعلیم وہ اتنی ہی زیادہ اہم ہے جتنی کوئی بہت بڑی بات کسی بہت بڑے سسٹم، کسی بہت بڑے فلسفے، کسی بہت بڑی دانائی کی بات کہیں ہو رہی ہو، کیونکہ اللہ رب العزت اس کائنات کا بادشاہ، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، اس کی اس اتھارٹی کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم اس کی باتوں پر، اس کی تعلیمات پر، اس کے احکام پر غور کریں گے تو پھر یہی نتیجہ نکلے گا کہ اس بادشاہ معظم کی کوئی بات بھی چھوٹی نہیں ہے اور کوئی بھی بات غیر اہم نہیں ہے۔ وہ رب حکیم و علیم، حکمت اور دانائی کا مالک ہم سے ہمارے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے، اس لیے اسے خبر ہے کہ انسان کی زندگی میں، اس کی دنیا میں کہاں کہاں سے خرابی وجود میں آ سکتی ہے، پیدا ہو سکتی ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں اپنی عام مادی دنیا میں بعض اوقات ایک معمولی سی دیمک کا کیڑا وہ پورے کی پوری عمارت کو تباہ کر دیتا ہے، اور بعض اوقات ایک معمولی سا دیمک کا وہ کیڑا جو کسی فصل میں گھس جائے، کسی درخت کی جڑ میں چلا جائے تو انتہائی تناور مضبوط اور بہترین درخت جو ہیں وہ دیکھتے ہی دیکھتے زمین بوس ہو جاتے ہیں، فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے اگر معمولی سی خرابی کو نظر انداز کر دیا جائے کہ یہ اتنا سا کیڑا کیا کرے گا، تو یقیناً وہ انسان غافل ہی کہلائے گا کہ جسے اپنی عمارت، اپنے کھیت، اپنے درختوں کی کوئی فکر نہیں ہے، جبکہ اسے خبر ہے کہ یہ معمولی سا کیڑا فصلوں کو تباہ کر دیتا ہے، باغات کو برباد کر دیتا ہے، عمارتوں کو تباہ کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے انسانی نسل جس کا پودا اللہ رب العزت نے جناب آدم کی صورت میں زمین پر لگایا، زمین ہی سے اگایا تھا اسے، اور ہم سب اسی کی شاخیں اور اسی کے تنے اور اسی کے حصے ہیں، تو ہماری اس نسل انسانی کو اور شجرہ انسان کو بھی تباہ کرنے کے لیے بعض اوقات وہ معمولی چیزیں جنہیں ہم نظر انداز کر دیتے ہیں اور اہمیت نہیں دیتے، وہ ہماری تباہی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ دیکھیے آج کی اس پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے دو بڑی خرابیوں کی طرف اشارہ فرمایا۔ پہلا لفظ ہے ہمزہ اور دوسرا لفظ ہے لمزہ۔ ہمزہ کا معنی ہوتا ہے تانے دینا، تانا زنی کرنا، کسی پر کوئی الزام لگا دینا، کسی پر کوئی آواز کس دینا، کسی کے سامنے کوئی ایسا جملہ کہہ دینا جس سے اس کی تحقیر ہوتی ہو اور اس کی عزت میں خرابی کا وہ ذریعہ بننے والا ہو وہ جملہ،
اور دوسرا لفظ ہے لمزہ، جس کا معنی ہے کہ کسی کی پیٹھ پیچھے وہ موجود نہیں ہے اور اس کے بارے میں الٹے سیدھے تبصرے، الٹی سیدھی باتیں، چغل خوریاں، ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر لگانا، یہ دو خرابیوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ممکن ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ یہ تو معمولی سی بات ہے، لیکن جیسے میں نے ابتدائی گفتگو میں یہ بات رکھی کہ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ اس دیمک کی طرح ہے جو درختوں کو تباہ کر دیتی ہے، جو عمارتوں کو ڈھا دیتی ہے، جو فصلوں کو برباد کر دیتی ہے۔ انسانوں کے خاندان، ان کے معاشرے، انسانوں کے گروہ، وہ ان دو خرابیوں کی وجہ سے بے انتہا مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ یہ والی خرابی انفرادی انداز میں لوگوں میں پائی جاتی تھی، اور گلی محلوں میں، خاندان میں کچھ ایسے افراد، کچھ ایسی خواتین کے بارے میں لوگ جان جاتے تھے اور بتاتے تھے کہ بھائی اس سے ذرا ہوشیار رہنا، وہ آپ کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر پہنچانے کا کام کرتے ہیں، اس سے غلط فہمیاں پیدا ہوں گی، غلط فہمیوں سے جھگڑے شروع ہوں گے، جھگڑوں سے خاندان ٹوٹیں گے، اس لیے اس بندے سے یا اس خاتون سے بچ کے رہنا۔ اور واقعی لوگ اس کے لیے مختلف قسم کے ایسے اشارے اپنے احباب کو، اپنے عزیزوں کو بتا دیا کرتے تھے تاکہ وہ ان سے ہوشیار رہیں۔ لیکن جیسے جیسے ہم اپنے انداز میں یا اپنے ایک وہم میں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی نے بڑی ترقی کر لی ہے، ٹھیک ہے زندگی کی رفتار تیز ہو گئی ہے، اور میں نے اس پر بارہا بات بھی کی اور ہزاروں بار اس پر سوچا بھی، مجھے تو حقیقت میں انسانی زندگی میں کوئی خاص بڑی تبدیلی نہیں نظر آتی، سوائے اس کے کہ اس کی رفتار میں اضافہ ہو گیا ہے، تیزی میں اضافہ ہو گیا ہے، اور وہ بھی ہمارا اپنا وہم ہے اور اپنی بنائی ہوئی مشکلات ہیں جن کی وجہ سے ہم اس تیز رفتاری کا مطالبہ کرتے ہیں یا اس کی ضرورت کو محسوس کرتے ہیں، اور اگر وہ پوری نہ ہو تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ محض ایک اشارہ ہلکا سا اور پھر ہم اسی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ جب سے انسان اس دنیا میں وجود میں آیا ہے، اس کے جسم کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں آج تک وہی ہیں، اس میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوا، اور ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے جن چیزوں کو ابتدا ہی سے تخلیق کر کے انسان کے حوالے کر دیا، وہ چیزیں بھی اسی طرح آج بھی موجود ہیں، اس میں بھی ایک ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوا ہے۔ تو انسان کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں وہ ویسی ہی ہیں، صرف اس کی رفتار میں اضافہ ہو گیا ہے۔ غور کرنا چاہیں تو دو تین بہت ہی بنیادی ضرورتوں کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں۔ میری اور آپ کی زندگی کی سب سے بڑی ضرورت، سب سے زیادہ ضرورت، اور ہر وقت جس کی ضرورت پڑتی ہے وہ ہے آکسیجن۔ آپ کا سانس لینا، میرا سانس لینا، اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک نظام بنایا۔ روز اول سے جو نظام تھا آج بھی وہی نظام ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان نے آکسیجن کے بجائے کوئی اور چیز دریافت کر لی ہے اور اس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی برقرار رکھ سکتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ کسی انتہائی ناگہانی حالت میں انسان نے آکسیجن کے سلنڈر بنا لیے اور وہ کسی کو ادھار یا کرائے پہ دے دیتے ہیں، اور وہ ماسک لگا کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے شاید بڑی ترقی کر لی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو پوری کائنات کو، ہماری زمین کو آکسیجن کا سلنڈر بنایا ہوا ہے، اور ہر ایک فرد کو، ہر ایک زیرو کو اس کی اجازت دے رکھی ہے کہ جتنا سانس لینا چاہو لے لو، جتنا آکسیجن اپنے اندر جمع کرنا چاہو کر لو، اس میں کوئی قید نہیں ہے، نہ امیر کی نہ غریب کی، ہر ایک کو اپنے اس خزانے سے بھرپور کر دیا ہے۔ روشنی انسان کی ضرورت ہے، زمین سے اگنے والے پھل سبزیاں یہ انسان کی ضرورت ہے۔ اس طرح کی 10-15 بنیادی ضرورتیں آپ طے کر لیں، اور پھر دیکھیں گے کہ روز اول سے رب کائنات نے وہ ضرورتیں بھی آج تک وہی رکھی،
اور ان ضرورتوں کو پورا کرنے کا طریقہ بھی آج تک وہی رکھا ہے، بس انداز تھوڑے تھوڑے سے تیز ہو گئے اور ہم سمجھنے لگے کہ شاید ترقی ہو رہی ہے، حالانکہ ترقی کے مقابلے میں اذیت اور پریشانی زیادہ بڑھ گئی ہے، اذیت اور پریشانی زیادہ بڑھ گئی ہے۔ کئی سال پہلے مجھے رشیا کی 3-4 ریاستوں میں جانے کا اتفاق ہوا، بخارا، سمرقند اور تاشقند۔ تو وہاں ایک خوبصورت چیز اور یقیناً فائدہ مند رہی وہاں کے معاشروں کے لیے، خرابیوں کے دیگر ذریعے اور تھے جس کی وجہ سے انہیں مصیبت کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک جو چیز مجھے پتہ چلی وہ یہ کہ جس شہر میں جتنے لوگ رہتے ہیں، حکومت کی انتہائی کوشش یہ ہوتی تھی اور اس وقت تھی کہ اس کے تمام شہریوں کو اسی شہر میں ہی ملازمت دی جائے، چاہے وہ کسی کالج میں ہوں، کسی دفتر میں ہوں، کسی کارخانے میں ہوں، میکسیمم لوگوں کو اپنے شہر میں روزگار فراہم کیا جائے تاکہ ان کی ٹریولنگ کم سے کم ہو جائے۔ پھر اس کو مزید کم کرتے ہوئے جو بچہ جس سیکٹر میں پیدا ہوا یا جس کا گھرانہ جس سیکٹر میں ہے، اس کا بچہ اسی سیکٹر کے اسکول میں پڑھتا ہے اور اس کا ایڈمیشن اس کے ماں باپ کی کوشش کے بغیر ہو جاتا تھا، تاکہ لوگوں کو اپنے بچوں کو دور دور تک پہنچانے کے لیے ہر روز جو ہم تماشا دیکھتے ہیں اور خود بھی اس کا حصہ ہیں، ہزاروں لوگ جو ہے وہ چند بچوں کو مختلف مقامات پر پہنچانے کے لیے ایک طوفان سا مچا ہوتا ہے اور کئی طرح کے مسائل ہر روز رونما ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو سوائے سفر کی اس مشقت کو جو ہم نے خود اپنے اوپر مسلط کیا، اور سوائے ٹیکنالوجی کا وہ انداز جو ہم نے اپنے لیے اختیار کر کے اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا، سائنس اور ٹیکنالوجی ہمیں کوئی خاص چیز، کوئی نئی ایسی چیز فراہم نہیں کی کہ جس کی بنا پر ہم یہ کہیں کہ ہماری زندگی بہتر ہو گئی ہے۔ بہتر نہیں، اس میں پریشانیوں میں اضافہ ہوا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو بیماریاں تھیں، ان بیماریوں میں سے اللہ رب العزت نے اپنی کتاب حکمت میں جن بیماریوں کا ذکر کیا، اس میں نزلے زکام کا ذکر آپ کو پورے قرآن میں نہیں ملے گا، بخار کا کہیں ذکر نہیں ملے گا، کینسر کا کہیں ذکر نہیں ملے گا، ہارٹ اٹیک کا کہیں ذکر نہیں ملے گا، اس طرح کی جسمانی بیماریوں کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے جن بیماریوں کا ذکر کیا ہے وہ روحانی بیماریاں ہیں، وہ نفسیاتی بیماریاں ہیں، وہ اخلاقی بیماریاں ہیں، جس سے پہلے اندر کی دنیا تباہ ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کا جسم بھی اس سے متاثر ہو جاتا ہے۔ یہ جو طعنہ زنی ہے، آپ اس پر غور کریں، میں عربی زبان و ادب کا استاد رہا ہوں اور اب بھی ہوں۔ طعنہ خنجر سے، تیز دھار آلے سے کسی کو زخم لگانے کو کہا جاتا ہے۔ آپ تلوار سے زخم لگائیں، تیر سے زخم لگائیں، خنجر سے زخم لگائیں، چھری چاقو سے زخم لگائیں، اس کو طعنہ کہتے ہیں۔ جبکہ انسان کی زبان میں تو یہ خنجر نہیں ہوتا بظاہر، لیکن حقیقت میں اس کے لفظوں میں، اس کی باتوں میں خنجر سے زیادہ تیز دھار ایسے لفظ موجود ہوتے ہیں جو انسانوں کے دل و دماغ کو زخمی کر دیتے ہیں۔ اور ہمارے معاشروں میں یہ جملہ بڑا معروف ہے، بچپن سے ہم نے پڑھا سنا کہ تلوار کا زخم ٹھیک ہو جاتا ہے، زبان کا زخم نہیں ٹھیک ہوتا۔ دیر تک جب کبھی انسان اس کو محسوس کرے گا تو اذیت اسے محسوس ہوگی کہ فلاں موقع پر فلاں شخص نے مجھے یہ کہا تھا۔ تو یہ جو طعنہ زنی ہے، کسی کو برے الفاظ سے مخاطب کرنا، اس پر کوئی ایسی غلط بات اس کی شخصیت کے ساتھ منسوب کر دینا اور اسے اس طرح سے اذیت پہنچانا۔ میں نے جیسے ذکر کیا کہ ایک چند سال پہلے یہ ایک انفرادی عمل ہوا کرتا تھا، اب یہ ایک اجتماعی عمل بن چکا ہے۔ آپ میں سے کوئی بھی شخص کسی بھی وقت اپنا موبائل اٹھا کے یوٹیوب کھول دے یا کسی اور 2-3-4 مختلف ذرائع ہیں خبروں کو حاصل کرنے کے، تو ہزاروں لوگ یہی کام کر رہے ہیں، اجتماعی انداز میں کر رہے ہیں۔ طعنہ زنی کا ایک طوفان ہے اور طوفان بدتمیزی ہے کہ جو ایک شخص سے دوسرے شخص تک منتقل ہو رہا ہے، اور اس میں صرف ہمارے نوجوان نہیں، ہمارے بیشتر سیاستدان،
ہمارے بیشتر اداروں کے سربراہان، ہمارے بیشتر عام افراد جو اپنے آپ کو بڑے پڑھے لکھے اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت ہی زیادہ گریڈز والے ہیں، آنر ہے ہمارے پاس، اتھارٹی ہے ہمارے پاس، ہر ایک اپنی اپنی سطح پر اتنا ہی بڑا تانا بنا کر وہ اپنے یوٹیوب پہ ڈال دیتا ہے، وہ فیس بک پہ ڈال دیتا ہے۔ پورا معاشرہ ایک دوسرے کے خلاف خنجر بدست ہے اور ایک دوسرے کو زخمی کر رہا ہے۔ اور رب ذوالجلال نے کہا کہ یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے اور اس کے لیے بربادی ہے۔ ویل لکل ہمزہ، ہر تانا زنی کرنے والا فرد اس کے لیے بربادی اور ہلاکت ہے۔ اور اب اسی سائنس اور ٹیکنالوجی کی جس کا ہم نے ذکر کیا، ایک نیا فیز آ گیا جو پہلے سے بھی زیادہ خطرناک ہے، پہلے سے بھی، اور ہم ہر روز اس کے بارے میں سنتے بھی رہتے ہیں، دیکھتے بھی رہتے ہیں۔ کسی بھی فرد کے بارے میں کوئی بھی تصویر لے کر آپ اس کو اپنے خاص ٹیکنالوجی کے انداز میں تبدیل کر دیں اور اس کی کردار کشی کرنے کے لیے چاہیں تو اس کے کپڑے اتار دیں، چاہیں تو اسے کسی کے ساتھ منسلک کر دیں، اور وہ تصویریں اس کی بنا کے پورے معاشرے میں عام کر دیں جس کے بارے میں وہ گمان بھی نہ کر سکتا ہو۔ تو یہ تانا زنی کا ایک نیا جو ہے وہ طوفان آ چکا ہے، اور اللہ رب العزت نے ایسے ہر فرد کے لیے بربادی کا اعلان فرمایا ہے، ہر فرد کے لیے، چاہے وہ کسی جماعت کا سیاسی سربراہ ہو، یا وہ کسی گروہ کا کوئی لیڈر ہو، یا کوئی عام طالب علم اور عام نوجوان یا عام موبائل استعمال کرنے والا فرد، جس نے بھی کسی بھی شخصیت کے کردار کو نقصان پہنچانے کے لیے الٹی سیدھی بنا کر باتیں، الٹی سیدھی تصویریں بنا کر اس کے نام پہ عام کر دی اور اسے معاشرے میں بدنام کرنے کی کوشش کی، سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے بربادی کا اعلان کیا جا چکا ہے۔ ویل لکل ہمزہ، ہر تانا زنی کرنے والے فرد کے لیے ہلاکت ہے۔ اور لمزہ، جو پیٹھ پیچھے مختلف قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں، اور ہم میں سے بیشتر لوگ اس میں کافی مہارت رکھتے ہیں۔ بڑے صاحب سامنے آئے، سلام کیا، دو چار تعریف کے الفاظ کہے، جیسے ہی دیوار کے ادھر گیا یا دروازہ بند ہوا تو پھر دوسری کیسٹ شروع ہو جاتی ہے کہ یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے۔ اپنے دوستوں کے بارے میں، اپنے احباب کے بارے میں، اپنے کولیگز کے بارے میں، اپنے پڑوسیوں کے بارے میں، اپنے ملنے جلنے والوں کے لیے ہم نے یہ رویہ اختیار کر لیا ہے جس کے لیے اللہ نے لمزہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ چغل خوری کرنا، پیٹھ پیچھے برائیاں کرنا، اور وہ موجود نہ ہو اور اس کے بارے میں الٹے سیدھے تبصرے کرنا، یہ بیماری ہے، یہ دیمک ہے، یہ مرض ہے جو انسان کو اندر سے کھوکھلا کرتا ہے، اعتبار ختم ہو جاتا ہے۔ اور سامعین محترم، یہ تو ہم سب جانتے ہیں، یہ تو ہم سب جانتے ہیں، اور میں نے تو اس کو کئی بار اس انداز میں بھی ذکر کیا آپ لوگوں کے سامنے کہ اللہ کی کائنات کے سسٹمز عجیب و غریب قسم کے، انتہائی مستحکم اور بے شمار قسم کے راز اس کے اندر پوشیدہ ہیں۔ ایک چھوٹا سا اصول سائنس والوں نے بتایا، سائنسدانوں نے بتایا کہ ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے، اور مجھے یہ ہر ایکشن اور ری ایکشن ہر چیز میں دکھائی دینے لگا۔ میں آج کسی کو تانا دوں گا، میں آج کسی کی برائی پیش کروں گا، میں آج کسی کے کردار کشی کرنے کی کوشش کروں گا، تو مجھے انتظار کرنا چاہیے کہ یہ میرا عمل کسی بھی وقت پلٹ کے میری طرف آ جائے گا، کسی بھی وقت پلٹ کے میری طرف آ جائے گا، اور ہم یہ مشاہدہ تو کرتے ہی رہتے ہیں۔ اس لیے انسانی دنیا کو اللہ اپنی زمین پر بسنے والے انسانوں کو ایسا نہیں دیکھنا چاہتا۔ ایک دوسرے کا محبت کرنے والا، اس کا خیر خواہ، اس کے معاملات کو بہتر بنانے والا اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ میرے باغات میں، میری جنتوں میں، میری زمین پر، میرے کھیتوں پر یہ میرا انسان جب چلے تو ایک شریف النفس، بااخلاق، اچھے کردار کا، ایک دوسرے کا خیر خواہ، ایک دوسرے سے بہتر اور بھلائی کرنے والا بندہ یہ بن کے آؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ پھر ہمیشہ کی
راحتیں اور جنتیں تمہارے حوالے کی جائیں گی۔ اگر ہم نے یہاں یہ نہ کیا تو جو عمل یہاں کیا جائے گا اسی کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ اچھا، دوسری بات، دوسری آیت جو آ رہی ہے اس کے ساتھ ہی، الذی جمع مالا وعددہ، یہ والی جو بیماری ہے عام لوگوں میں ہی پائی جاتی ہے، لیکن زیادہ تر اس بیماری کا شکار مالدار لوگ ہوتے ہیں، یہ اللہ کے کہنے کے مطابق، کیونکہ دونوں آیتوں کا ربط یہ بتا رہا ہے۔ پہلی آیت میں کہا کہ ہر طعنہ زنی کرنے والے کے لیے بربادی ہے اور ہر چغل خوری کرنے والے کے لیے بربادی ہے جو مال جمع کرتا ہے اور اسے گن گن کے رکھتا ہے۔ اس جو کے ذریعے سے دونوں کو جوڑا گیا ہے۔ مال کی محبت ایک ایسا مرض ہے، ایک ایسی بیماری ہے جو اپنے ساتھ اور بہت ساری بیماریوں کو لے کے آتا ہے۔ یہ جو مال کی محبت ہے سب سے پہلے تو انسان کے اندر سے انسانیت کو نکال دیتا ہے اور اس کے دل کو پتھر بنا کے غرور کے ستون پر کھڑا کر دیتا ہے، اور وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں بڑی شے ہوں، حالانکہ وہ کوئی شے نہیں ہے۔ سب جانتے ہیں، دنیا کے ہزاروں تجربے، لاکھوں لوگ اس کو دیکھ چکے کہ جو بھی کہتا ہے کہ میں بڑی شے ہوں وہ بالکل بھی کچھ شے نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے غرور کو جب چاہے زمین بوس کر سکتا ہے اور کرتا رہتا ہے۔ تو جس نے مال جمع کیا اور پھر اسے گن گن کے رکھتا ہے، حقیقت میں خود ہمارے ملک پاکستان میں بھی ایسے کئی لوگ موجود ہیں جن کے پاس دولت اس قدر زیادہ ہے کہ انہیں خود خبر نہیں ہے کہ کتنی دولت ہے ہمارے پاس۔ گننا چاہیں تو ہم اپنے بچپن میں سنا کرتے تھے کہ یہ 9 لکھا ایک کمپنی ہے، گوڈز کمپنی ہے، 9 لکھا، 9 لاکھ اس کے پاس ہیں، اور اب 9 لاکھ کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، 9 کروڑ کو کوئی نہیں پوچھتا۔ اب تو ایک سیاستدان 50 کروڑ پہ بک رہا ہے، ایک بندہ جو ہے وہ 100 کروڑ کی ڈیمانڈ کر رہا ہے، اب ارب اور اس کے بعد کھرب، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کروڑ اور ارب کے بعد تو محض فگرز رہ جاتے ہیں، حقیقت تو ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو عقل دے اور ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم چیزوں کی حقیقت نہیں جانتے۔ انسان کی بھوک صرف 40 روپے کے چنے سے اور دانے سے بھر جاتی ہے اور اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، اور آپ 40 لاکھ بھی کھا لیں تب بھی اگر بھوک نہ مٹے تو نہیں مٹ سکتی۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ آدم کی اولاد، آدم کا بیٹا، آدم کی اولاد، یہ ہر وقت اپنا منہ کھلا ہی رکھتا ہے، اور فرمایا کہ اگر کسی کو ایک وادی سونے کی مل جائے تب بھی اس کی خواہش یہی ہوگی کہ ایک وادی اور ہونی چاہیے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس کا منہ صرف اور صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ جب وہ موت کا شکار ہو جاتا ہے اور اسے زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے پھر بس خاموشی ہوتی ہے، وگرنہ یہ کارخانہ بھی میرا، یہ پلاٹ بھی میرا، میرے فلاں ملک میں بھی گھر ہونا چاہیے، فلاں شہر میں بھی ہونا چاہیے، اور مسلسل اضافوں پر اضافہ، اضافوں پر اضافہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، جو مال و دولت کی محبت میں اس قدر مبتلا ہو جائے کہ جمع کرنا شروع کر دے، گننا شروع کر دے، یحسب ان مالہ اخلدہ، یہ آیت بڑی زبردست ہے، کاش کہ ہم اس کو سمجھ پاتے۔ وہ یہ گمان کرتا ہے کہ شاید اس کا مال اسے ہمیشہ کے لیے زمین پر قائم رکھے گا، اس کا رتبہ قائم رہے گا، اس کا گریڈ قائم رہے گا، اس کا اختیار قائم رہے گا، اس کی دولت قائم رہے گی، اس کی حکومت قائم رہے گی، اس کی شہرت قائم رہے گی، اس نے کبھی ریٹائرڈ نہیں ہونا، اس کی پروموشن میں اضافہ ہو جائے گا، اسے مزید موقع مل جائے گا۔ وہ یہ گمان کرتا ہے کہ یہ دولت جیسے جیسے میرے پاس آئے گی میرے پاؤں اتنے ہی زیادہ مضبوط اور مستحکم ہوتے چلے جائیں گے، وہ یہ گمان کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ یہ گمان کرتا ہے، جبکہ حقیقت بالکل اس کے برعکس ہے۔ جو زمین پر آیا ہے اس نے ہر صورت میں جانا ہی جانا ہے۔ فنا اللہ تعالیٰ نے زمین کی ہر چیز پہ لکھ دی ہے، اس کے نصیب کا حصہ ہے، اس کی قسمت کا جز ہے فنا اور ختم ہو جانا۔ تو پھر کیسے گمان کرتے ہیں لوگ
کہ یہ چند کروڑ اور مل جائیں گے تو میری دولت میں اضافے کی بنیاد پر میری عزت، میرا شہرت اور میری حکومت، یہ سب کچھ باقی رہے گا۔ اس وہم سے جب تک نہیں نکلیں گے لوگ، اس وقت تک یقیناً وہ ہلاکت ہی کی طرف جا رہے ہیں۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کر دیا اور یہ خبر دی۔ سامعین گرامی، یہ مت سمجھیے کہ یہ صرف کفار کے لیے ہے، کیونکہ اس پوری صورت میں کافروں کا کوئی ذکر نہیں ہے یا کفر اور شرک کی کوئی بات نہیں کی گئی۔ اگرچہ یہ صورت مکہ میں اتری تھی، لیکن حقیقت میں اس میں تو ان برائیوں کا ذکر کیا گیا کہ جن برائیوں میں وہ لوگ مبتلا تھے جو دولت کی ہوس میں مبتلا تھے، اور جنہوں نے یہ کام اپنے معاشرے میں عام کر دیا تھا۔ یہ اگر ہمارے اندر آئے گا تو پھر ہمارے لیے بھی وہی حکم اور وہی فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوگا۔ اللہ نے فرمایا آخری حکم کے طور پر کہ جو لوگ طعنہ زنی کرتے ہیں، جو لوگ پیٹھ پیچھے برائیاں بیان کرتے ہیں، جو لوگ مال و دولت کی ہوس میں مبتلا ہیں اور وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ان کا مال اسے ہمیشہ قائم رکھے گا، کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ہرگز نہیں، ان قریب وہ پھینکے جائیں گے اور لازماً پھینکے جائیں گے حطمہ میں۔ حطمہ جہنم کا ایک نام ہے، اور حطمہ کا لفظی معنی ہوتا ہے کرش کر دینے والا، توڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والا، اس کو حطمہ کہا جاتا ہے۔ تو جہنم جو کرش کر دینے والی ہے، توڑ پھوڑ کے ختم کر دینے والی ہے، اس میں ان کو ڈالا جائے گا مال و اسباب سمیت۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، تمہیں کیا خبر ہے، تم کیا جان سکتے ہو کہ حطمہ کیا چیز ہے، وہ کرش کرنے والی جہنم وہ کیسی ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی بطور خاص جلائی ہوئی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک چڑھے گی اور ان کو برباد کرے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ، یہ مال و دولت کی ہوس میں مبتلا ہونے والے لوگ، ایک دوسرے کی عزتوں کو خراب کرنے والے لوگ، ایک دوسرے پر طعنہ زنی کرنے والے لوگ، اس حطمہ میں ڈال کر اوپر سے ڈھکن بند کر دیا جائے گا۔ انہا علیہم مؤصدہ، اس کا یہ ترجمہ ہے کہ اوپر سے بند کر دیا جائے گا، ڈھانپ دیا جائے گا ان کو، فی عامد ممددہ، اور وہ بھی اس جہنم میں بھی ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش بھی کریں گے تو بھاگنے کی اجازت نہیں ہوگی، اس لیے کہ بڑے بڑے ستونوں کے ساتھ انہیں زنجیروں سے باندھا ہوا ہوگا۔ سامعین گرامی، اللہ کی ان باتوں کو معمولی باتیں مت سمجھیے، یہ ہمارے معاشروں کو برباد کرنے والی وہ بیماریاں ہیں جس کا ذکر اللہ نے ان آیات میں کیا ہے، ہمارے گھروں کو تباہ کرنے والی، معاشروں کو تباہ کرنے والی، اور ملک پاکستان اس وقت سب سے زیادہ اس میں مبتلا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ شیاطین بالکل مکمل طور پر آزاد ہیں اور کھل کھیل رہے ہیں ہر طرح سے، ہر طریقے سے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے شر سے بھی محفوظ رکھے اور ہمیں ان کا ساتھی بننے کی توفیق نہ دے، بلکہ ان کا ساتھی بنائے جو خیر کی بات بتانے والے، خیر پر عمل کرنے والے اور خیر کا ساتھی بننے والے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔